بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کیونکہ کسی ظالم قوم نے فلاح و بہبود نہیں پائی اور نہ کسی قوم پر فتح حاصل کی، قرآن شریف میں موجود ہے اس پر عمل کرنا، یعنی جس وقت تم کافروں کے گروہ سے مقابلہ کرو تو پیٹھ پھیر کر مت بھاگو، کیونکہ جو شخص اس وقت بھاگ جاتا ہے تو جنگ کو اکھاڑ دیتا ہے، اور جس وقت اپنے دشمن پر فتح پالو تو صغیر سن بچوں اور عمر رسیدہ بوڑھوں، عورتوں اور نابالغوں کو قتل نہ کرنا، خرموں کے درخت کے قریب نہ جانا، کھیتوں کو نہ جلانا اور پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، حلال جانوروں کے علاوہ کسی جانور کو نہ ذبح کرنا۔ جس وقت تم دشمن سے کوئی عہد کر لو تو اس سے ہرگز نہ پھرنا۔ صلح جس وقت کر چکو تو صلح نامہ کی دھجیاں نہ بکھیر دینا۔ نیز یاد رکھو تم ایسے لوگوں سے بھی ملو گے جو اپنے عبادت خانوں میں گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے ہیں اور اس گوشہ نشینی کو اپنے زعم میں خدا کے لیے سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں اور ایسی قوم سے بھی کوئی تعارض نہ کرنا جبکہ وہ اس خلوت و علیحدگی کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ نیز تم ان کی عبادت خانوں کو بھی ویران نہ کرنا اور نہ ان کو قتل کرنا۔ تمہیں ایک قوم اور بھی ملے گی جس کے افراد شیطان کا گروہ اور سلبان کے بندے ہیں، درمیان میں سے اپنا سر منڈاتے ہیں اور ان کا منڈا ہوا سر قطع یعنی سنگ خارا جانور کے گھر جیسا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے سر پر تلوار تیز کرنا اور توقع کہ وہ اسلام قبول نہ کریں یا ذلیل ہو کر جزیہ نہ دیں، اس وقت تک ان کو نہ چھوڑنا۔ اب میں تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر آپ نے ان سے مصافحہ اور مانکہ کیا اور ان کے بعد ربیع بن عامر سے مصافحہ کر کے فرمایا، ربیع بن عامر تم بنی اسفر کے مقابلے میں اپنی شجاعت دکھلانا اور اپنی عقل مندی ظاہر کرنا، خداوند تعالیٰ تمہیں تمہارے ارادوں میں کامیاب کریں اور ہمیں اور تمہیں سب کو بخش دیں۔ کہتے ہیں کہ لشکر اسلام منزل مقصود کی طرف روانہ ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مع امرائیوں کے مدینہ طیبہ لوٹ آئے۔ یزید بن ابی سفیان مدینہ شریف سے ابھی تھوڑی ہی دور نکلے تھے کہ چلنے میں آپ نے بہت تیزی کی۔ ربیع بن عامر نے اعتراض کیا اور کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو آہستہ آہستہ چلنے کا حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ چلنے میں زیادہ سختی نہ کرنا۔ اس کے جواب میں یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ صحیح ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہی حکم دیا تھا، مگر جیسا کہ حضور والا نے ہمیں جنگ کی طرف روانہ فرمایا ہے، اسی طرح آگے پیچھے اور فوج بھی بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں شام میں پہنچ کر سب سے پہلے سبقت کروں۔ ممکن ہے کہ دوسرے لشکر کے سامنے اور ملنے تک ہم کچھ فتح حاصل کر لیں، جس سے ہمیں 3 طرح کے منافع حاصل ہو سکتے ہیں۔ اول اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی، دوسرے اپنے خلیفہ کی خوشنودی، تیسرے غنیمت کا مال۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سن کر ربیع نے کہا، جس طرح آپ کی خوشی ہو چلیے، تمام زور و قوت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ چنانچہ وادی کریا مضافات افطرا کے راستے سے چلے تاکہ تبوک اور جابیہ کو ہوتے ہوئے دمشق پہنچ جائیں۔ واقدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ خبر بعض نصرانی عربوں کے ذریعے جو مدینہ طیبہ میں رہتے تھے ہرقل بادشاہ روم کو پہنچی، تو اس نے ارکان دولت کو جمع کر کے کہا، اے بنی اسفر، تم سمجھ لو کہ تم دولت و چشمت برباد اور خود تم ہلاکت کے قریب آ گئے ہو۔ جب تک تم اپنے دین کے احکام کی پابندی اور حدود اللہ پر جو انجیل مقدس میں بتائے گئے تھے قائم رہے، اس وقت تک دنیا کے جس بادشاہ نے بھی تم پر اور تمہارے ملک شام پر لڑائی کا قصد کیا وہ خود مغلوب اور تم اس پر غالب ہوتے رہے۔ تمہیں یاد ہے کہ کسرہ بن ہرمز نے فارس کے لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کی تھی مگر الٹے پاؤں بھاگا تھا۔ ترکوں نے تم پر فوج کشی کی تھی، قوم جرم کا چڑھ کر آئی تھی، اسے تم نے بھگا دیا تھا۔ اب تم نے احکام دین میں تغیر و تبدیل دیا، ظلم اختیار کر لیا، جس کی وجہ سے خدا کے مجرم بن گئے۔
اس پاداش میں خداوند تعالیٰ نے تم پر آج ایک ایسی قوم کو مسلط کر دیا جو کبھی کسی شمار و قطار میں بھی نہ تھی، اور اس سے زیادہ کوئی قوم ضعیف نہ تھی جس کی طرف سے ہمارے دلوں میں کبھی خیال تک بھی نہیں گزرا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے ہی ملک کے اوپر ہم سے کبھی لڑیں گے۔ یہ دراصل ان کو قحط اور بھوک نے یہاں تک پہنچایا اور ان کے پیغمبر کے خلیفہ نے انہیں یہاں تک بھیجا ہے۔ وہ ہمارا ملک ہم سے چھین کر ہمیں یہاں سے نکال دیں۔ اس کے بعد ہرقل نے جو کچھ جاسوسوں کے ذریعے سنا اور معلوم کیا تھا سب ان کے سامنے بیان کر دیا، جس کے جواب میں ارکان دولت نے یک زبان ہو کر کہا، آپ ہمیں ان کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیجئے۔ وہ اپنی مراد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انہیں ان کے نبی کے شہر میں پہنچا کر ان کے کعبہ کی جڑیں تک اکھاڑ پھینکیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ باغدی رحم اللہ کہتے ہیں کہ ہرقل نے جب ان کے چہروں کو بشاش اور ان کی تدابیر کو احتیاط اور عزم کے ساتھ ملاحظہ کیا اور مستعد پایا تو 8000 سوار جو نہایت جاں باز اور شجاع تھے منتخب کر کے ان پر 4 سردار بہت بڑے ماہر فن میں سے سمجھے جاتے تھے مقرر کیے۔ اول بطلیق، دوسرا اس کا بھائی جرجیس تھا، تیسرا والی شرطہ لوکا بن شمعان، چوتھا حاکم غزہ و اسقلان سلیہ تھا۔ یہ چاروں بہادر، شجاعت و درعیت میں ضرب المثل تھے۔ انہوں نے زریں پہنی، سامان درست کیا، زینت دکھلائی۔ لاڈ پادری نے ان کے حق میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگی کہ اے اللہ جو ہم میں سے حق پر ہو اس کی مدد کرنا۔ گرجوں میں جو خوشبودار چیز جلائی جاتی ہے اس کی انہیں دھونی دی گئی۔ محمودیہ کا پانی تبرکاً ان پر چھڑکا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے خود انہیں رخصت کیا۔ راستہ بتلانے کی غرض سے نصرانی عرب آگے ہوئے۔ باغدی فرماتے ہیں کہ یاسر بن حسین کا بیان ہے کہ حضرت یزید بن ابی سفیان رومی لشکر سے 3 روز قبل مہا اپنی فوج کے مقام تبوک پہنچ چکے تھے۔ چوتھے روز اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ آگے بڑھیں کہ دور سے انہیں گرد اڑتی دکھائی دی۔ یہ دیکھ کر مسلمان ہوشیار ہو گئے۔ حضرت یزید بن ابی سفیان نے 1000 لشکر ربیع بن عامر کی سرکردگی میں دیکھ کر کمینگاہ میں چھپا دیا اور 1000 کو لے کر سامنے ہو گئے۔ لڑائی کے لیے صفیں مرتب کی، چند نصائح بیان کی، خداوند تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا اور فرمایا یاد رکھو خداوند تعالیٰ جل جلالہ نے تم سے مدد کا وعدہ کیا ہے، اکثر جگہ فرشتوں کی فوج بھیج کر تمہاری مدد کی۔ قرآن شریف میں فرمایا اکثر مرتبہ بہتر تھوڑی اور چھوٹی جماعت بہت بڑی جماعت پر خدا کے حکم سے غالب آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے ہیں کہ تلواروں کے سائے تلے جنت ہے۔ بہادران اسلام، سب سے پہلا لشکر جو شام میں جہاد کے لیے بنی اسفر کے مقابلے پر آیا وہ تمہارا ہی ہے۔ اب جو مسلمانوں کے لشکر تم سے آ کر ملیں گے اس کے اصل تم ہی شمار ہوگے۔ دوسرے لشکر محض ملنے والے یا ممدود معاون ہوں گے۔ تمہیں بھی چاہیے کہ تم وہی کر کے دکھلاؤ جو تمہاری طرف سے مسلمانوں کا گمان ہے۔ دشمن تمہارے مقابلے پر ہے، اس لیے احتیاط رکھو کہ وہ تمہارے قتل کی امید کریں۔ تم خداوند تعالیٰ کی مدد کرو، باری تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ حضرت یزید بن ابی سفیان ابھی یہ نصائح کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے رومیوں کی فوج کے پیش رو اور ان کے پیچھے خود فوج پہنچ گئی۔ عربوں کو کم دیکھ کر سمجھے کہ بس اتنی ہی فوج ہے۔ اپنی زبان میں نہایت کرخت آواز کے ساتھ آپس میں کہنے لگے، جو تمہارے ملک پر قبضہ کرے، حرمت کے پردہ اور تمہارے بادشاہوں کے قتل کا ارادے سے آئے ہیں، گھیر لو، صلیب سے مدد چاہو تاکہ وہ تمہیں مدد دے، اور ایک دم حملہ کر دیا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی ہمت و جرأت کے ساتھ حملہ کا جواب دیا۔ لڑائی شروع ہو گئی، دیر تک لڑائی رہی۔ رومی اپنی کثرت کی وجہ سے غالب آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم نے مسلمانوں پر قبضہ کر لیا۔ اچانک ربیع بن عامر ماں اپنی فوج کے تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے اپنے آقا و مولا سید البشر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زور زور سے درود پڑھتے ہوئے عربی گھوڑوں پر سوار ابر کی طرح گرجتے ہوئے نمودار ہوئے۔